لیکن حسان نیازی کو تو بہت فائدہ ہوا ہے وہاں جا کے. اس میں جس طرح بیٹھنا پڑا ہے بند ہو کے، اور اس نے کتابیں بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے. 2 ہفتے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ہے اور بہت پرعزم بھی ہیں اور بہت مضبوط بھی ہو چکا ہے. بہت میرا خیال ہے کہ اگر باقیوں کو بھی فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ ان کا خیال ہے جتنی سختی کرتے جائیں گے شاید کسی پوائنٹ پہ وہ کہیں مجھے معاف کر دو اور مجھے اب نکال دو. وہ یہ کبھی نہیں کریں گے. یہ بات مانیں، ان کو لے گئے سیف ہاؤس میں، آپ چلے جائیں، ہم ان کا یہ چیزیں سب پہنچا دیں گے ادھر. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسے کہنا بس تگڑا رہے، ہمت کرے، یہ وقت گزر جائے گا. داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، وزن بہت کم کر لیا اور ایکسرسائز کرتا ہے اور یعنی ماموں کی طرح وہ بھی مطلب لگا ہوا اور بڑی الحمدللہ مضبوطی سے کھڑے. اور اس سے لاسٹ میں ہم تھوڑا سا حسان نیازی صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ کتنے پرعزم ہیں؟ کیا ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اسٹڈی کرتے ہیں؟ وہاں پر کیا چیزیں وغیرہ ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ. میں کہتی ہوں 2 ہفتے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ہے اور بہت پرعزم بھی ہیں اور بہت مضبوط بھی ہو چکا ہے. بہت میرا خیال ہے کہ اگر باقیوں کو بھی فائدہ ہوا ہوگا، لیکن حسان نیازی کو تو بہت فائدہ ہوا ہے وہاں جا کے. اس میں جس طرح بیٹھنا پڑا ہے بند ہو کے، اور اس نے کتابیں بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے. اور میں شاید اگر وہ باہر ہوتا تو وہ کبھی اتنا پہنچ ہی نہ سکتا، اللہ کے قریب ہی نہ ہو سکتا جو وہاں پہ ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی دیکھ کے. میں کہتی ہوں ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ، جذباتی کافی زیادہ تھے، تو اب آپ کیسا اب اس میں چوائس ہی نہیں تھی نا. اب تو وہاں جذبات دکھائی نہیں سکتے. تو بس الحمدللہ بڑی اچھی ٹریننگ ہوئی ہے. ان کی خد و خال تھوڑا سا بتا دیں. کیا انہوں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، وزن بہت کم کر لیا اور ایکسرسائز کرتا ہے اور یعنی ماموں کی طرح وہ بھی مطلب لگا ہوا اور بڑی الحمدللہ مضبوطی سے کھڑے ہیں. اور صرف وہ نہیں ہے، جتنے وہاں لڑکے ہیں وہ میں ان کو ملتی ہوں، جب میں دیکھتی ہوں کہ گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کئی دفعہ تو وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں بھی نہ ان کو. وہ بچے بڑی ہمت سے بیٹھے ہیں. ان کے گھروں میں مسائل بھی ہیں، ان کی نوکریاں بھی چلی گئیں، ان کی پڑھائی بھی خراب ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ کہتے وہ نعرے وہاں پہ لگاتے ہیں. کہتے خان صاحب کے ایک ماں کے لیے کتنا مشکل تھا جب آپ نے پہلی دفعہ حسان کو دیکھا؟ اس وقت کیا جذبات تھے؟ کیا حسان جو ہیں وہ آپ دیدہ ہوئے، روئے؟ نہیں، اب اس کو پتہ ہے کہ میں خود نہیں روتی، اور میں کہتی ہوں کہ آپ ہمت کریں. جو وقت ہے دیکھیں جس مقصد کے لیے کھڑے ہیں اور اس میں جب جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہمت کرنی چاہیے. اور میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ مضبوطی سے کھڑے رہو، اور الحمدللہ کھڑا ہے. لیکن اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کے ساتھ انہوں نے تھوڑا زیادہ کیا بھی ہے، کیونکہ وہ کرنا چاہتے بھی تھے. لیکن میں خوش ہوں کہ وہ بھی خان صاحب کو ایز اے لیڈر ان کے پیچھے تھا. تو اس نے دیکھا، اور جو لیڈر کو دیکھ رہے ہو کہ لیڈر اتنی مضبوطی سے کھڑا ہے تو یہ بچے ہیں، ان میں تو زیادہ ہمت ہے. تو اللہ کرے اللہ ان سب کو نکالے اور ان سب کو نجات دلائے. دیکھیں ظلم ہے، ظلم کا وقت ہوتا ہے، اور جتنے یہاں پہ ہیں اور جو پنڈی میں پکڑے، ابھی جب عدالت میں ATC میں نے دیکھے وہ جو بسوں میں بیچارے، میرے تو دل سے میرا تکلیف بھی ہوئی. ان کو پانی نہیں دے رہے تھے، وہ پھر بھی خان صاحب کے لیے نعرے لگا رہے تھے. تو خان صاحب کے پیچھے جو لوگ ہیں نا، وہ ایک عام، انہوں نے کبھی کسی نے پاکستان میں یہ لوگ دیکھے ہی نہیں، کسی پارٹی کو نہیں پاس یہ لوگ نہیں ہیں جو خان صاحب نے تیار کیے لوگ. اور انہوں نے بھی بڑی محنت کی کہ انہوں نے سالوں سے ایک ہی بات ان سب کے ڈالی. ایک جیسے تربیت نہیں کرتے، ریپیٹ کر کر کے. میں سوچتی آپ دیکھیں اتنی ریپیٹیشن تھی کہ یہ لوگ وہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے اندر ڈال دی. اور بہرحال خان صاحب بڑے خوش قسمت ہیں. عمران خان گاؤں میں بھی ان کی بات کر رہے ہیں، دیہاتوں میں بھی لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، شہروں میں بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کروا رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے، وہ اپنی ذات کے لیے. ان کو نہیں شوق تھا کہ میں کوئی وزیر اعظم بنوں. وزیر اعظم کی کیا عزت ہے؟ مجھے تو وزیر اعظم کوئی اتنی چیز نہیں. وہ ایک ملک کو ٹھیک کرنے کے چکر میں تھے کہ اس ملک میں نظام اور حالات ٹھیک ہوئیں، اور لوگوں کے لیے بچوں جو نوجوان ہیں ان کی زندگیاں بہتر ہوئیں. خان صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو خان صاحب نے کوئی کہا حسان کے بارے میں، کوئی پیغام دیا ہو، آپ نے وہ پیغام حسان تک پہنچایا ہو؟ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسے کہنا بس تگڑا رہے، ہمت کرے،
یہ وقت گزر جائے گا. یہ وقت ہمیشہ گزر جائے کہتے گا. ہیں، آپ ہمیشہ کی کہتے بیٹی ہیں. کے اوپر بھی جو ہے وہ سنگین دفعات کے تحت ATC کے مقدمات ہیں، وہ ATC میں بھی پیش ہوتی ہیں. تو کتنا مشکل ہے پوری فیملی آپ کی، آپ کا بیٹا بھی، آپ کی بیٹی بھی، آپ کی بہنیں، آپ کا بھائی، پورا خاندان جو ہے وہ اس وقت پابند سلاسل ہے. مجھے نہیں لگتا مشکل لگتا نہیں ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے؟ سیاست کیا نہیں، رکھا ہے، ساری سیاست زندگی نہیں آپ ہے. کی اچھی گزر رہی ہے. خان صاحب جو ہیں وہ بھی آرام سے ہیں، وہ باہر ہوں تو انہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن یہ سیاست نہیں کر رہے نا. اگر سیاست ہوتی تو پھر آپ کہتے ہو کہ جی ہمارا تو نقصان اور نفع ہو رہا ہے. یہ تو خان صاحب ایک لیڈ کر رہے ہیں ایک ملک کو ایک طرف، کہ یہ ملک اس دلدل میں سے نکلے جو 70 سالوں سے پھنسا ہوا ہے. دیکھیں کہیں پہ نہیں جا رہا نا. آپ دیکھیں ایک ریپیٹ ہماری، آپ پاکستان کی کہانی دیکھیں، جب سے چلا ایک ہی ہے، 10 سال ایک، 10 سال دوسرے، پھر وہ پھر وہ. تو یہ خان صاحب تو اس چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. وہ کہتے ہیں اس ملک کے اندر بڑا پوٹینشل ہے، نوجوان بڑے قابل ہیں، اور پاکستان ایک خوش قسمت ملک ہے جس کے پاس ایک نوجوانوں کی تعداد ہے، سب ملکوں میں نہیں ہے. اور اب دیکھیں جب نوجوان باہر جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس حساب سے باہر جا رہے ہیں، تو وہ افسوس اور تکلیف ہے کہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کے جاتے ہیں. خوشی میں نہیں جاتے، مشکل میں جاتے ہیں. بطور بہن کتنا پراؤڈ کرتی ہیں، یا آپ تینوں بہنیں جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جان نچھاور کرتی ہیں اپنے بھائی کے اوپر، تو کتنا فخر ہوتا ہے کہ عمران خان کی آپ بہنیں ہیں یا عمران خان. ہاں بہت خوش، ہاں مطلب فخر تو پتہ نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے. اور کہ ایک ان کو دیکھتے ہیں کہ کسی مقصد پہ کر رہے ہیں، اور وہ ہیں ہی بہت ایک عاجز اور ہمبل انسان ہے. ان میں تکبر نہیں ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ان میں کوئی تکبر نہیں ہے. وہ ہر انسان کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. وہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک زندگی چاہیے، ایک شان و شوکت چاہیے، وہ ان کا مقصد نہیں ہے زندگی میں. وہ ایک بامقصد زندگی گزاری ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب سے انہوں نے کرکٹ کے بعد سے لے کے شوکت خان، نمل یونیورسٹی جو بھی کیا، انہوں نے ایک مقصد پہ زندگی گزارے ہیں. کبھی مشورہ نہیں دیا کہ چھوڑ دیں خان صاحب، چلیں ڈیل کر لیں تھوڑا سا؟ جس طرح پالیٹکس میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں، کہیں پر کوئی آپ کی طرف سے کوئی کبھی کہا گیا بہنوں کی طرف سے؟ نہیں، میں تو کبھی بھی ڈیل نہیں کہوں گی. میں کہتی ہوں کبھی نہیں کرنی چاہیے. مصلحت کر لیں، چلیں ہمیں سے. نہیں، مصلحت بھی ان کی ڈیل ہوتی ہے. مصلحت کو ڈیل کہتے ہیں. یہ جس چیز پہ کھڑے ہیں میں سوچتی ہوں اس پہ کھڑے رہیں، اور اسی میں سے نتیجہ نکلے. دیکھیں ڈیل وہ ہوتی ہے، یہ ڈیل نہیں کرتے، یہ آپ کو مطلب کسی چیز میں آپ کو وہیں لے جاتے ہیں جیسے یہ ڈیلز پہلے کر چکے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ یہاں تک آئے ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی کی حفاظت کرے. عمران خان کی بڑی دعائیں ہیں لوگوں کی. میں سوچتی ہوں کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کرتا. ہم اپنے بچوں کے لیے بھول جاتے ہیں کرنے. مجھے لوگ ٹیلی فون کر کے باہر کے ملکوں سے بتاتے ہیں کہ جی ہم ان کے لیے تہجد میں دعائیں کرتے ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں تو اللہ ہی کروا رہا ہے دعائیں. اللہ لوگوں کے دل میں ڈال رہا ہے نا. تو دعائیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ. انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. دیکھیں ان کا کام تو ہو چکا ہے. وہ تو جہاں تک سب کچھ لے آئے وہ کر چکے ہیں. اب اس میں انشاءاللہ باقی اللہ پورا کر دے گا انشاءاللہ. میڈم بتا دیجیے گا کہ ڈاکٹر عظمیٰ اور علیمہ خان صاحبہ وہ کس حال میں ہیں، اور انہیں جو ہے وہ قانون کے مطابق تو اڈیالہ شفٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہیں جیلم کیوں شفٹ کیا گیا؟ ان کے کیسز کے حوالے سے بتا دیں. کیا لگ رہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے جس طرح ختیجہ شاہ، جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ان کے کیسز میں ایک میں گرفتاری، ایک میں چھوٹا، دوسرے میں گرفتار، تو کہیں یہ پلان تو نہیں ہے؟ جو بھی ان کا پلان ہے ان کو پکڑنا بنتا ہی نہیں تھا. نہ وہ سیاست میں تھی، وہ صرف ایک سڑک کے اوپر کھڑی ہوئی جا کے دیکھنے کے لیے. وہ کوئی نعرہ نہیں لگا رہی تھی، وہ پتھر نہیں مار رہی تھی. انہوں نے ان کو وہاں سے پکڑا ہے، اور اس کے بعد ایسے غلط ان پہ الزام لگائے جو کہ بنتے بھی نہیں تھے. دیکھیں یہ جتنا اب یہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہی شاید تسلی دیتے ہوں گے اور پورے نظام کو. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ پولیس والی جس طرح حرکتیں کر رہی تھی، وہ جس لیڈی پولیس تھانے میں تھی، ایک دن تو ہمیں ملاقات کرا دی. جب ہم گئے رات کو ملنے، اب ہم کھانا سامان لے کر گئے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں مل سکتے. اب ہم وہاں کھڑے ہیں، گیٹ ہی نہیں کھل رہا، کوئی آ ہی نہیں رہا باہر. اور تھوڑی دیر بعد ان کی ایک ٹھیک ٹھاک، اگر سب سے اوپر والی نہیں تھی، نمبر 2-3 ہوئے گی، افسر آئی، مجھے پاس سے جا کے کہتی دیکھیں آپ میری بات مانیں، ان کو لے گئے سیف ہاؤس میں، آپ چلے جائیں، ہم ان کا یہ چیزیں سب پہنچا دیں گے ادھر. اور وہ جو یہ جیل میں بتایا جا رہا، تھانے میں. اور پھر وہ ان کی وہ جو افسر تھی وہ نکلی،
اس نے بھی یہی کہا کہ آپ چلے جائیں، وہ یہاں پہ نہیں ہے. میں سوچتی ہوں ہمیں یہی کہ اگلے دن جب 2 دن بعد پھر تیسرے دن جب ہم جیل وہ عدالت میں ملی میری بہن، میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتی ہم وہیں پہ تھے، میں تمہیں اندر سے دیکھا بھی تھا. اچھا. کہ جب میں وہاں کھڑی تھی دروازے، کہتی ہم دیکھ رہے تھے. اب آپ سوچیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم افسر ہو، تمہیں سوائے مجھے تکلیف ہوئی کہ تم نہ جھوٹ، تم کہتی ہم نہیں ملا سکتے، ہم کوئی زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن یہ وہاں کی افسر تھیں، کوئی ان میں ادب تمیز نہیں تھی. وہ جو ان کی سب سے سینئر تھی، آپ کبھی ویڈیوز دیکھیں، وہ ان کو ایسے دھکیلتی تھی اور گاڑی میں ایسے دھکیل رہی تھی. اور آپ پھر ویڈیوز دیکھیں کہ جب یہ باقی جاتی تھیں خواتین باقی پارٹیز کی، ان کے ساتھ یہ دور دور چلتی تھی، ان کے قریب بھی نہیں آتی تھی. ان کی آپ ویڈیوز نکالیں جو یہ عدالتوں کی ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے ان کو لے کے جا رہی ہیں، اور جب گاڑی میں بٹھا رہی ہیں تو ان کو دھکیل رہی ہیں. مطلب وہ کہ بھاگ رہی تھی. انہوں نے جان کے کرتی ہیں یہ. بالکل یہ پنجاب پولیس، میں کہتی ہوں مجھے افسوس ہوا. وہ ایک علیمہ خان، ایک بزنس کرنے والی خاتون جنہوں نے بزنس کیا، جو اب ایکٹیو یہ سوشل ورکر ہیں، اور وہ نمل میں اتنا کام کر رہے ہیں، اور آپ بدتمیزی ان سے کر رہے کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ بدتمیزی کرے. وہ پولیس افسر انتہائی بدتمیزی کر رہی تھی ان کے ساتھ اور ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ، اور میرے خیال یہ ان کو بتایا گیا تھا. اگر آپ کبھی موقع ملے ویڈیوز نکالیں بالکل ہم نے کہ جب دیکھی ہیں، یہ جاتے تھے، جب یہ ATC میں جاتی تھی، تب یہ کیا ایسے چلتے تھے جیسے کہ کوئی افسر چلا جا رہا ہے. اور جب ان کے ساتھ وہ کیا کر رہی، ان کی ویڈیو ضرور آپ اپلوڈ کریں سوشل میڈیا پہ، دکھائیں کہ یہ کس طرح لوگ کر رہے تھے. اچھا، یہ افواہیں یہ تھیں، خبریں یہ گردش کر رہی تھیں کہ ان 48 گھنٹوں کے دوران علیمہ خان، عظمیٰ خان کی عمران خان سے ملاقات کروائی گئی. ایک تو یہ خبر چل رہی تھی. دوسرا، ابھی یہ موجودہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کی کوئی کسی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں کسی ہاسپٹل کے اندر. ان دونوں میں کتنی صداقت ہے؟ اور جب علیمہ خان، عظمیٰ خان باہر رہیں تو انہوں نے آپ کو کیا بتایا کہ 48 گھنٹے کہاں پہ رکھا؟ کبھی بھی بالکل بھی نہیں ان کی ملاقات کرائی. تھانے میں رکھا. وہ جو تھانہ لیڈیز تھانہ تھا عورتوں کا، وہ شاید مردوں کے تھانے سے بھی میں سمجھتی ہوں اچھا نہیں تھا. اور جو عمران خان کو ہسپتال لے جانے کا اور ملاقات کرانا، یہ کیونکہ خود ساری زندگی انہوں نے جب جیل میں جاتے تھے، کبھی ہسپتالوں میں ہوتے تھے، کبھی گھروں میں ہوتے تھے، کبھی کہیں، تو ان کا خیال ہے وہ ہے. عمران خان ایک سزا کاٹ رہے ہیں. ایک سابق وزیر اعظم کا جو پروٹوکول تھا نا جیل کے اندر، وہ نہیں انہوں نے دیا. انہوں نے ان کو ایک چکی میں رکھا ہوا اور اس میں اور سختی کر دی، کیونکہ ان کا خیال ہے جتنی سختی کرتے جائیں گے شاید کسی پوائنٹ پہ وہ کہیں مجھے معاف کر دو اور مجھے اب نکال دو. وہ یہ کبھی نہیں کریں گے. اور یہ لگے ہوئے ہیں کرنے. اسی چیز کے لیے ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سے ان کا نہ ملنا بہت پریشانی کی بات ہے.